گزشتہ قسط میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا، ایسی وادی میں چھوڑا، اس وقت نہ کوئی انسان، نہ چند و پرند، نہ درخت تھے، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اسی اثناء میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے تھے صفا اور مروہ کے پانی کی تلاش میں۔ ایک پہاڑ پر جاتی، دوسرے پہاڑ پر نظر ڈالتی، شاید اس پہاڑ پر پانی ہو، اور اسی اثناء میں 7 چکر لگائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کا صلہ دیا کہ یہی صفا و مروہ کے 7 چکر آج حج و عمرہ کا حصہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمزم جیسا پانی عطا فرمایا جو آج بھی حرم کے اندر موجود ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی، ان میں سے پہلی دعا یہ ہے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اب سبحان اللہ، دعا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے بت پرستی کے خلاف اعلان نے جنگ کیا، توحید کا علم بلند کیا، وہ دعا کر رہے ہیں۔ اب اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کبھی محفوظ نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی، حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری پیروی کرے وہی میرا ہے۔ اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل وارث وہ ہے جو تابعداری کرے، بلکہ اصل وارث وہ نہیں ہے کہ جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہو۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نماز کے لیے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بات کی، پھر اپنی اولاد کی بات کی، اور اسی اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی نماز کی تلقین کی تھی، الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کی فکر کرنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو در حقیقت ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم دعا کا جز بن رہے ہوتے ہیں جس کو ہم درود میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ وہی آل ابراہیم ہیں جنہوں نے صبر، قربانی اور توحید کی اعلیٰ مثالیں قائم کر دی۔ اس لیے ہمیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام جیسا صبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرما بردار بیٹا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دعائیں اور بندگی اپنانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے جس کی تلقین حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تمام انبیاء نے کی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی نماز کی تلقین کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم، ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔